عمران اور چیلوں کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ 3 سال مجھ پر سنگین الزامات لگائے، ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہ ہو سکی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی پریس کانفرنس، کہا حکومت میرے اور خاندان کے خلاف برطانوی ایجنسی گئی، الزامات کا پلندہ لندن بھجوایا گیا، مجھے بدنام کرنے کے لیے کروڑوں خرچ کیے۔ NCA نے تحقیقات ختم کر دی، عدالت نے بھی ٹھپا لگا دیا، فیصلے کے بعد انہیں آگ لگی ہے، کوہرام مچا ہوا ہے۔ عجیب سی بات ہے، بیٹا بری ہو گیا، میں بری نہیں ہوا۔ ڈیلی میل پر لگائے گئے الزامات پر بھی مس فائر ہوا۔ برطانیہ میں ہونے والی تحقیقات میں کچھ نکلتا تو کرمنل کیس بن جاتا۔ شہباز شریف نے 1 گھنٹہ 10 منٹ مسلسل جھوٹ بولا۔ شہباز شریف NCA کی انکوائری میں نامزد نہیں تھے، ان کے خلاف مقدمات پاکستان میں ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں عدلیہ سے اپیل ہے شہباز شریف سے متعلق مقدمات روز سنے جائیں۔ شہباز شریف سے متعلق فیک نیوز پر شہزاد اکبر کیس دائر کر رہے ہیں۔ مریم نواز ملک میں اس لیے ہیں کہ ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں، ہم نے 1 گھنٹہ بھی آنکھیں بند کی تو وہ جوتے چھوڑ کر بھاگے گی۔ اللہ نے آپ کو انٹرنیشنل صادق و امین بنا دیا، مبارک ہو۔ مریم نواز کی چچا شہباز شریف کو برطانوی عدالت کے فیصلے پر مبارکباد، ہنستے ہوئے تالی بھی ماری۔ صحافیوں سے گفتگو میں مریم نواز نے کہا، اس حکومت میں میاں صاحب کو واپس لانا بے وقوفی ہوگی۔ میرے پاس کسی کی پرسنل ویڈیو نہیں، محمد زبیر کی ذاتی زندگی سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ اب بھی میرے ترجمان ہیں۔ کسی کی ذاتی زندگی میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں، لڑنا ہے تو سیاسی طور پر لڑیں۔ سلیمان شہباز کو کلین چٹ مل گئی ہے تو آئیں نا پاکستان، تایا کو بھی ساتھ لائیں۔ شیخ رشید کا تقریب سے خطاب، کہا عمران خان EVM اس لیے چاہتا ہے کہ روز روز کے مسائل ختم ہو جائیں۔ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بھی ہوئی، عمران خان نے حکم دیا ہے کہ حلقوں میں جائیں۔ سڑکیں بنانا بڑی بات نہیں، سستی اور اچھی سڑک بنانا کمال ہے۔ ماضی میں سڑکیں بنانے میں بھی کرپشن ہوئی، نون لیگ دور میں مہنگی سڑکیں بنی۔ FIA کو کرپشن کا پتہ لگانے کا کہہ دیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا جھل جاؤ بیلا شاہراہ کی بحالی کی تقریب سے خطاب، کہا آج 20 کروڑ بچت کے ساتھ فی کلومیٹر سڑک بنائی جا رہی ہے، سوچے ماضی میں کتنا پیسہ بنایا گیا۔ آپ صرف الیکشن کا سوچ رہے ہیں تو ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وفاق کا پورا زور الیکشن جیتنے پر ہو تو بلوچستان پیچھے رہ جائے گا۔ وزیر اعظم نواز شریف کی بنائی سڑکیں ناپ تک نہیں سکتے، جو سڑکیں ناپ نہیں سکتا وہ سڑکوں کا حساب مانگ رہا ہے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے FIA کو کہیں نواز شریف کی بنائی سڑکیں ناپیں، پھر پیسوں کا حساب لگائیں۔ عمران خان کے دور میں تو ایک پلیا نہیں بن سکی۔ حکومت کا وزیر خزانہ شوکت ترین کو سینیٹر بنانے کا فیصلہ، فواد چودھری نے ARY نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی۔ شوکت ترین کو بطور وفاقی وزیر کام جاری رکھنے کے لیے سینیٹر بنوانا قانونی تقاضا ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی آئینی مدت اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں ختم ہو رہی ہے۔ آپ کب خوشخبری دے رہے ہیں؟ صحافی کا شوکت ترین سے سوال، وزیر خزانہ نے جواب دیا، خوشخبری جلد آ رہی ہے۔ آصف زرداری کے وارنٹ جاری کر دیں گے، عدالت نے خبردار کر دیا۔ مشکوک ٹرانزیکشنز کیس میں آصف زرداری کی عدم پیشی پر احتساب عدالت کا برہمی کا اظہار، عدالت نے فرد جرم کی کارروائی مؤخر کر دی۔ وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا بیمار ہیں، ویڈیو لنک پر فرد جرم لگا دیں، زیادہ اصرار کریں گے تو اگلی سماعت پر آ جائیں گے۔ جج نے کہا 14 اکتوبر کو پیش نہ ہوئے تو وارنٹ جاری ہوں گے۔ غریب کے ساتھ جرم ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے انصاف نہیں ملے گا۔ FIR اندراج سے تفتیش تک نئی اصلاحات متعارف کرانا ہوں گی۔ وزیراعظم عمران خان کا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اظہار خیال، الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور کرمنل جسٹس سسٹم ریفارمز پر بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم نے کہا شفاف انتخابات کسی بھی جمہوریت کے لیے سب سے اہم ہیں، ملک میں شفاف الیکشن کی ضرورت رہی ہے۔ کورونا کیسز میں کمی، ویکسینیشن کا ہدف مکمل، ملک کے 8 شہروں میں 1 اکتوبر سے پابندیوں میں نرمی کا اعلان۔
اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، گلگت اور اسکردو شامل۔ سربراہ NCOC اسد عمر کہتے ہیں 1 اکتوبر سے مکمل ویکسین نہ لگوانے والوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ بندشوں کا فیصلہ اب ویکسینیشن کی بنیاد پر ہوگا۔ NCOC نے نیشنل T20 ٹورنامنٹ میں 50% تماشائیوں کو میچ دیکھنے کی اجازت دے دی۔ پاکستان کا دورہ نہ کرنے پر انگلش کرکٹ بورڈ نے معافی مانگ لی۔ چیئرمین یان واٹمور کہتے ہیں پاکستان میں ہر اس شخص سے معذرت چاہتے ہیں جس کو اس فیصلے سے تکلیف پہنچی۔ آئندہ سال انگلینڈ ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک اور وکٹ گر گئی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر وسیم خان بھی مستعفی۔ PCB نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ چیئرمین PCB رمیز راجہ کہتے ہیں وسیم خان نے PCB میں بہترین قیادت کا مظاہرہ کیا، ان کے مشکور ہیں۔ وسیم خان نے کہا کہ 5 سالہ حکمت عملی کے مثبت نتائج جلد سامنے آئیں گے۔ حکومت پاکستان کا نگہت داد کی NGO ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن سے معاہدہ منسوخ۔ وزارت اقتصادی امور نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نگہت داد کی NGO کے خلاف وزارت داخلہ کو شکایت موصول ہوئی تھی۔ NGO پر پاکستان مخالف اداروں سے فنڈنگ لینے کا الزام تھا۔ شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس۔ MCB وائس پریزیڈنٹ عاصم سوری کی ضمانت منظور۔ گروپ ہیڈ اظہر محمود کی عبوری ضمانت میں توسیع۔ دونوں ملزمان کو 2-2 لاکھ کے مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ عدالت میں وائس نوٹ بھی سنائے گئے۔ پروسیکیوٹر نے بتایا عاصم سوری بینکرز پر بیانات بدلنے کے لیے دباؤ ڈالتا رہا۔ فورنزک رپورٹ میں وائس نوٹس اور میسیجز کی تصدیق ہوئی ہے۔ خدشہ ہے ملزمان شواہد ضائع کر سکتے ہیں۔ نواز شریف کی ویکسینیشن کا جعلی اندراج، سازش کے سوا کچھ نہیں۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں نواز شریف کو ہم نے نہیں نکالا، عدالت نے نااہل کیا۔ نواز شریف پاکستان واپس آ کر خود کو عزت دیں۔ میں تو آج بھی اپنے حلقے میں کھڑی ہوں، آپ آ کر کھڑے ہو کر دکھائیں۔ اسلام آباد میں جعلی کرونا سرٹیفکیٹ بنانے والی شریف اور خان لیبارٹری سیل۔ وفاقی دارالحکومت میں ڈینگی کے ڈنک بڑھنے لگے۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 58 کیسز سامنے آ گئے۔ رواں سیزن میں مجموعی طور پر 275 کیسز اور 3 افراد انتقال کر چکے۔ پشاور میں ڈینگی کے مزید 245 کیس رپورٹ۔ کامیڈی کنگ عمر شریف کے علاج کے لیے امریکہ منتقل۔ ایئر ایمبولینس آج جرمنی سے روانہ ہوگی۔ اگلی منزل ری فیولنگ کے لیے آئس لینڈ ہے۔ اہلیہ زری غزل کہتی ہیں طویل سفر اور تھکن کی وجہ سے عمر شریف کو ہلکا بخار ہوا۔ لاہور میں ڈکیتی مزاحمت پر لیڈی ڈاکٹر قتل۔ واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ 2 موٹر سائیکل سوار گاڑی کے پاس آئے، شیشہ توڑنے کی کوشش کی، موبائل فون چھیننے کے دوران فائرنگ کر دی۔ زخمی خاتون کو اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکی۔ نور مقدم قتل کیس، ملزم زاہد جعفر کے والدین کی درخواست ضمانت مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 23 ستمبر کو دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ہائی کورٹ کا ماتحت عدالت کو 8 ہفتے میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم۔ لاہور کی سیشن کورٹ میں میشا شفیع کے خلاف علی ظفر کے ہرجانہ کیس کی سماعت۔ عدالت نے میشا شفیع کو جرح کے لیے والدہ اور شوہر کے ہمراہ 19 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ کہا تینوں گواہان نے 2019 میں بیانات ریکارڈ کرائے مگر جرح نہ ہو سکی۔ علی ظفر نے الزامات پر ہرجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ کراچی کے قریب سپر ہائی وے پر مسافر بس اور ٹریلر میں ہولناک تصادم، 5 افراد جاں بحق، 20 زخمی ہو گئے۔ بس کراچی سے خیرپور جا رہی تھی۔ جاں بحق اور زخمیوں کا تعلق کراچی کے علاقے انچولی سے ہے۔ کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان میں کل سے تیز بارش کا امکان، اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بھارتی گجرات کے پاس موجود بارش کا سسٹم اگلے 12 سے 18 گھنٹے میں داخل ہوگا۔ 30 سے 40 ناٹیکل مائل کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں۔
नेशनल T20 में 2 रोज आराम के बाद मैदान सज गया। पहले मैच में सिंध ने 77 रन से मैच अपने नाम कर लिया, बलूचिस्तान को शिकस्त। दूसरा मैच नॉर्दर्न और सदर्न पंजाब के दरमियान खेला जाएगा। सहरा में फूल खिले हैं, चिली का रेगिस्तान गुलाबी हो गया। चिली के महकमा ज़राअत के मुताबिक हर 5 साल बाद ये हसीन नज़ारा देखने को मिलता है। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2054 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 205 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।